وبه نستعین وهو خیر معین۔ اگر کسی کو علم یا علم جیسی چیز قبلے کے سلسلے میں حاصل نہیں ہو رہی ہے تو وہ اپنے گمان پر عمل کرے گا، لیکن اگر گمان کے اوپر اور کوئی قوی گمان تر آنے کا امکان ہے، قوی تر گمان آنے کا امکان ہے، تو پھر خالی گمان پر عمل نہیں کر سکتا، وہ قوی تر گمان حاصل کرنا واجب ہے قبلے کے سلسلے میں۔ مثلا اگر کوئی مہمان میزبان سے پوچھ کر قبلہ معلوم کرتا، اس کو گمان ہوتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی کو کچھ علامتیں ایسی مل جاتی ہیں یا پھر جو ایک کمپاس باکس مل جاتا ہے جس میں گمان یہ ہے کہ میں صحیح طریقے سے کمپاس کو چلا سکتا ہوں، اور اس کے نتیجے میں اس کو کمپاس سے جو ہے وہ قبلہ مل جاتا ہے، جو میزبان کے گمان سے زیادہ طاقتور گمان ہے، تو اس کمپاس سے انسان اپنا قبلہ معلوم کرے گا، واجب ہے۔ لیکن اگر انسان کو گمان سے بھی قبلہ معلوم نہ ہو سکے، چاروں طرف برابر کا احتمال جا رہا ہے، کوئی بھی ایک دوسرے سے زیادہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں چاروں طرف نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، بلکہ کسی ایک طرف بھی نماز پڑھ لے تو بہتر ہے، لیکن چاروں طرف پڑھنا مستحب ہے۔ بہتر ہے کہ انسان چاروں طرف نماز پڑھے، لیکن ایک طرف بھی پڑھ لے تو کافی ہے۔ ہاں البتہ دو طرف میں سے علم اجمالی کو دو میں سے کسی ایک طرف یقیناً قبلہ موجود ہے تو پھر دونوں طرف پڑھنا واجب ہے۔ اگر علم اجمالی ہو کہ ان دو میں سے کسی ایک طرف ہے تو پھر علم اجمالی کی صورت میں دو میں سے ہر طرف پڑھنا واجب ہوگا۔ اگر کوئی شخص چاروں طرف نماز پڑھے تو مستحب ہے، لیکن چاروں طرف نماز پڑھیں گے کس طرح سے؟ کہتے ہیں کہ بہتر یہ کہ پہلے ساری ظہر کی نمازیں پڑھ لیں چاروں طرف، پھر عصر کی چاروں طرف جو نماز پڑھے، تاکہ ترتیب ہر صورت میں حاصل ہو جائے۔ چاروں طرف ظہر کی اس طرف، ظہر کی اس طرف، ظہر کی اس طرف، ظہر کی اس طرف، چار نماز مستحب ہے، کہا نا بہتر ہے کہ چاروں طرف نماز، لیکن ایک دفعہ ایک طرف پڑھے تو کافی ہے، لیکن بہتر ہے کہ چاروں طرف پڑھے۔ اگر مستحب حاصل کرنا ہے تو، ورنہ ایک طرف بھی پڑھے تو کافی ہے اس کے لیے۔ البتہ یہ کہ یہ ایسا بھی نہ ہو جائے کہ انسان اس میں کھیل بن کر کے رہ جائے۔ کچھ لوگ وسواسی پہلے سے ہی ہوتے ہیں، اس میں چاروں طرف اور آ جائے، یعنی تو آپ سوچیں گے اس کی کیا حالت ہوگی، یعنی وہ تو پڑھتا ہی رہے گا، لوگ کہیں گے تو بچوں کی طرح کھیل ہی کر رہا ہے، تو کچھ کر ہی نہیں رہا ہے، ایسی کیفیت نہ ہو جائے۔ ہاں جس پر جو تھوڑا سا جا رہا ہے وہ بہتر ہے، بہرحال کسی چاروں طرف میں سے کسی طرف بھی ذہن جا رہا ہے بس اس طرف پڑھ لے۔ تو چاروں طرف پڑھنا مستحب ہے کا، مستحب ہے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی واجب نہیں ہے، ایک طرف بھی پڑھ لے تو کفایت کرتا ہے، لیکن چاروں طرف پڑھے تو اچھا ہے، بہرحال بہتر ہے، احتیاط مستحب پر عمل ہو جائے گا۔ اب چاروں طرف اس شرط کے ساتھ کہ کوئی کھیل نہ بن جائے، کھیل جس طرح وسواسی لوگوں میں یا کثیر الشک میں کھیل بن جایا کرتا ہے، ایسی صورتحال پیدا نہ ہو، ورنہ وسواسی کے لیے تو واجب ہے کہ وہ ایسے مستحبات کو چھوڑ دیں، کیونکہ اگر مستحبات میں گیا تو پھنس گیا تو اور اس کا شک اور بڑھ جائے گا، اور بیماری بڑھ جائے گی، اس لیے ایسے لوگوں کے لیے تو جو ہے چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں الاحتیاط فی ترک الاحتیاط، احتیاط یہ ہے کہ احتیاطی کو ترک کر دیا جائے۔ ہاں تو یہ جو ہے فقہی اصطلاح تھی، وہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اب جب چاروں طرف پڑھنا واجب ہے، لیکن یہ تو نماز کی بات ہو رہی تھی، اگر کسی کو بکری ذبح کرنا ہے اور یقین و اطمینان حاصل نہیں ہو رہا کہیں پر، تو ایسی صورت میں یقین اطمینان یا دو عادل گواہ حاصل نہیں ہو رہے ہیں، تو اسی صورت میں کیا کرے گا؟ کہتے اس کے لیے بھی گمان کافی ہے، اور گمان بھی نہ ہو تو پھر اس کی مرضی ہے، کسی طرف بھی بکری کو ذبح کرے، اس طرح۔ ہاں
وہ تو چاروں باطل ہو جائیں گی اس طرح سے. یہ چاروں رگیں ایک ساتھ کٹنا چاہیے. یہاں ایک ایک طرف کٹے تو باطل ہو جائے گا یقیناً. چاروں رگیں ایک ہی طرف کٹنا چاہیے. اگر چاروں رگوں میں سے ایک ایک رگیں ایک ایک طرف کاٹیں گے تو یقیناً جو ہے باطل ہو جائے گا. اس لیے چاروں رگیں جو ہے ایک ہی طرف کٹے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو سکتا ہے صحیح نکل آئے. بس اس لیے جو ہے جو لوگ بکری وغیرہ ذبح کرنا چاہتے، جو نماز کے علاوہ قبلے کی شرط رکھتا ہے، ایسے کام جو نماز کے علاوہ باقی قبلے کی شرط رکھنے والی چیز ہو، تو وہاں پر آپ اگر یقین و اطمینان ہو تو عادل گواہ حاصل نہیں کر پائیں تو گمان پر، اور گمان پر بھی جو ہے بنا نہیں کر سکتے تو جہاں آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے اس طرف رخ کر کے بکری کو ذبح کریں. بکری ہو یا قبلے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، جیسے میت کو قبلہ رخ دفن کرنا ہے، محراب بنانا ہے مثلا قبلہ رخ میں، یہ نماز کے علاوہ چیزیں ہیں، اس میں بھی گمان چل جائے گا. ہاں ظاہر جب تک کہ آپ کو پتہ نہیں ہے تو کیا کریں گے، جنگل میں کہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے تو اس میں بھی جو ہے اسی طریقے سے کریں گے. جب پتہ چل جائے کہ غلط ہے تو اس کو توڑ کے تھوڑا سائڈ پہ بنا دیں گے. خیر، تو بات یہ چل رہی تھی کہ نماز کے علاوہ باقی چیزوں میں بھی گمان چل جاتا ہے، اور گمان بھی نہ حاصل ہو تو جس طرف آپ چاہے رخ کر کے اس کو انجام دے سکتے ہیں. اس سے ضمناً ایک مسئلہ، یہ بازاروں میں جو مرغی ملتی ہے، بازاروں میں جو بکرے کا گوشت ملتا ہے، بازاروں میں جو گائے کا گوشت ملتا ہے، وہ بھی اہل سنت بیچ رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہم ان کے قبلے پر اعتماد کریں اور بسم اللہ کہنا ضروری ہے اس پر اعتماد کریں یا نہیں؟ جی ہاں، آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ کہیں انشاءاللہ مسلمان ہیں. حمل فعل المسلم علی الصحت، مسلمان کے فعل کو صحت پر حمل کرنا ایک سوء ظن نہیں کرنا ہے بلکہ حسن ظن کا موقع ہے. نہیں ڈائریکشن رکھتے ہیں، وہ ہم نہیں سمجھ پائے کیونکہ ان کے روزانہ کے عادت پریکٹس میں وہ ہوتا ہے ان کے کہ قبلہ رخ کر کے کاٹتے ہیں. وہ جو ہے پریکٹس میں آپ دیکھیے گا کہ پریکٹس میں ہے کہ وہ جو ہے قبلہ رخ ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے، اس لیے اس طرف اتنی تیزی کے ساتھ کاٹتے ہیں. ہم سمجھتے قبلہ رخ نہیں، لیکن قبلہ رخ ہوتا ہے، عام طور پر ہوتا ہے. نہیں ہاں کوئی بات نہیں، آسمان کی طرف کر کے کاٹیں اور تھوڑا اس کا سینہ، پیٹ اور تھوڑی سی گردن جو ہے قبلہ رخ ہے تو کافی ہے. تھوڑا بہت آسمان کی طرف بھی چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. نہیں خیر، بلکہ جو ہے اس پر غور کیجیے گا کہ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے اور کوئی بغیر قبلے کے ہی مرغی کاٹ رہا ہے تو آپ اس سے مرغی خرید کے لا سکتے ہیں. آپ کو نہیں پتہ ہے، بس ٹھیک ہے، آپ جو ہے کھاتے رہیں. آپ کو شریعت نے اجازت دی، آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ضرورت ہے کہ تحقیق کر کے اپنے آپ کو پھنسایا جائے؟ اپنے کو پھنسانے والی بات ہے. تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ انشاءاللہ صحیح کاٹا ہوگا. مسلمان کے فعل کو صحت پر حامل کرنا ہے، تحقیق نہیں کرنا کہ اس نے اللہ اکبر کہا ہے یا نہیں کہا ہے. ایسے ہی جو ہے لا کے دبا کر بسم اللہ کر کے کھا لینا. کوئی زیادہ اس چکروں میں نہیں پڑے. نہیں، شبہات موضوعیہ میں بڑی آسانی فراہم کی گئی ہے کہ آپ کسی چکر میں نہ پڑیں. چکر میں نہ پڑنے کا مطلب ہے آپ اپنے اوپر تحقیق کر کے خود بلا نہیں لے کر آ جائیں. کیوں تحقیق کر رہے ہیں جب شریعت نے آپ کو جو ہے اجازت دی کھانے کی؟ تحقیق کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ بلکہ جو ہے اگر وہ مرغی کاٹ رہا ہے، آپ نے چہرہ پھیر دیا، وہ کس طرح بھی کاٹتا ہے کاٹنے دو یار، ہمیں اس سے کیا مطلب ہے. اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، ہم نے کان بدل دیا اور جو ہے وہ کہیں اور طرف کان میں کچھ لگا دیا تاکہ جو ہے کچھ اور سنتے رہے، تاکہ جو ہے ہمیں جو سنائی نہ دے کہ کیا کر رہا ہے وہ بھی کافی ہے نا. کوئی ضروری نہیں کہ اس کے پیچھے پڑ جائے کہ آپ نے صحیح ذبح کیا یا نہیں ذبح تو آپ نے اللہ اکبر کہا ہے. یہ کوئی چکر کرنے کی کوشش ہی نہیں کریں. خواہ اپنے آپ کو کیوں پھنسا رہے ہیں؟ قبلہ رخ نہیں کیا تو اس میں ایک مسئلہ ہے، لیکن ابھی یہاں پر بیان کرنا قبل از وقت ہے. ویسے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ اگر
کوئی آدمی مسئلے کو نہیں جانتا اور ان مسئلے کو نہیں جاننے کی سے ذبح کرا، اس کی بھی مرغی کھا سکتا ہے، لیکن ایک اس کی تفصیل بعد میں عرض کریں گے، وہ ابھی جو جلدی ہے تھوڑا۔ تو بڑی آسانی فراہم کی گئی، خواہ اپنے آپ کو پھنسائے نہیں، یعنی اپنے آپ کو خواہ مشکل میں نہیں ڈالے، یعنی کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں اور خواہ شکی و وسواسی بن رہے ہیں۔ یہ شکی و وسواسی جو ہے انسان کی زندگی کو تنگ کر دیا کرتا اور بڑی مشکل میں ڈال دیا کرتا، پھر زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ایسے چکروں میں نہیں اپنے آپ کو ڈال، کیا شریعت نے اجازت دی، بسم اللہ، ٹھیک ہے، ہم جو ہے کھا لیں۔ وہ امام معصوم کا کام ہے کہ وہ لوح محفوظ کا مشاہدہ کر کے وہ ہر چیز پاک و پاکیزہ حلال کو امام معصوم دیکھ سکتے ہیں، ہم تھوڑی دیکھ سکتے ہیں، ہمیں کیا پتہ کیا ہے۔ ہاں، ایک دن جو ہے امام معصوم کی خدمت میں وہ غلام جو ہے انڈے لے کر آ گئے، امام علیہ السلام نے کہا یہ واپس کر کے آؤ۔ کہا یہ تو ٹھیک ٹھاک انڈے، کیوں واپس کر؟ کہا تمہیں نہیں پتہ ہے یہ انڈے جو ہے اس پر جوا کھیلا گیا، اس لیے اس کو واپس کر کے آؤ۔ تو امام جو حقیقی چیز ہے، ہم تو جوا کیا، جوا کا باپ بھی ہوتا تو ہم کھا جاتے ہیں، ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کوئی جو پریشانی نہیں ہے نا۔ تو وہ اتنی تحقیق کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیوں اپنے آپ کو پھنسا رہے ہیں؟ ان چیزوں میں شریعت نے بہت 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 آسانی دی ہوئی ہے، کوئی چکر میں نہیں پھنساؤ اپنے آپ کو، بالکل آزاد رکھو، یعنی ایک دم پاک و پاکیزہ رکھو، اس میں کوئی شکی اور وسواسی بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انسان تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں جو پھنسا رہے ہو اپنے آپ کو۔ ہاں البتہ یہ کہ ہم یہ سفارش قانون شریعت کے لحاظ سے دیکھ رہے، آپ یہ نہ کہ کل آ کر کے کہ آپ نے اجازت دی تھی اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں بیماری آ گئی، وہ آ گئے، آثار وضعی تو آ کے رہیں گے اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہے، آثار وضعی سے ہم نہیں روک رہے ہیں۔ اگر کوئی خرابی ہوئی اور کوئی بیماری ہوئی تو آثار وضعی تو اپنا اثر کر کے رہیں گے۔ شریعت نے کہا اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ زہر والی چاہیے، آپ اٹھا کے پی لیں، تو زہر تو اپنا اثر کر کے مار کے رہے گی وہ تو۔ ہم نے تو شریعت کا قانون بتایا کہ آپ اٹھا کے پی لیں، آپ کو نہیں پتہ ہے تو آپ کی اجازت، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں گے بھائی آپ نے کہا تھا اجازت ہے تو ہم نے پی لی اور مر گئے زہر سے، اس کے نتیجے میں آپ ذمہ دار ہیں، آپ نے کیوں مسئلہ بتایا؟ نہیں، ہماری ذمہ داری خالی شریعت کا مسئلہ بتانا ہے، اس کے آثار وضعی کو بتانا نہیں ہے نا، یہ آپ مد نظر رکھیے گا۔ آثار وضعی کچھ بھی آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے فوڈ پوائزن ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی بیماری آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی اور آثار وضعی خراب آ جائے، وہ شریعت کے حکم اور قانون سے ہٹ کر چیزیں ہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم شریعت کا قانون بتا رہے ہیں۔ اس حرج یعنی کیا مطلب؟ ہاں وہ تو علم اجمالی ہو گئے، علم اجمالی میں تو احتیاط کرنا واجب ہے۔ علم اجمالی جب تک کہ نہیں ہے، شک کے بدوی ابتدائی شک ہے تو آپ اصل برات جاری کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، قانون یہی ہے۔ پھر وہ اتفاق سے زہر نکل آئے، اتفاق سے فوڈ پوائزن نکل آئے، اتفاق سے بیماری والا نکل آئے، تو آپ ہمارے گلے نہیں پڑ جائے گی، آپ نے تو مسئلہ بتایا تھا۔ بچے نا تو وہ ممکن ہے کوئی گائے والی بیماری آ جائے، اس کے نتیجے آپ نے وہ نہاری کھلوائی تھی اس لیے جو ہے گائے والی بیماری آ گئی، کل پکڑ کر کے نہ بیٹھ جائے نا، وہ اس کی ہماری ذمہ داری نہیں، نہاری کھانا ہے تو کھاؤ، ہم تو کہتے بھائی جائے کھانا ہے تو کھاؤ، نہیں کھانا ہے تو آپ کی مرضی، کھاؤ گے مرو گے تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے نا، اس سے ہم بری ذمہ ہے نا، ہم تو اصل برات جاری کرتے ہیں، اس لیے شریعت نے اجازت دی۔ ہاں البتہ کوئی مر جاتا تو گناہگار نہیں ہے، یہ بات ہے، زہر پی کے مر جائے تو گناہگار نہیں ہے، گائے کی بیماری آ کے مر جائے تو گناہگار نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ فوڈ پوائزن ہو کر کے مر جائے تو وہ گناہگار نہیں، اس لیے کہ اس نے شریعت کے قانون کے مطابق عمل کیا تھا، اس لیے شریعت کے قانون میں ظاہر کو ہم ظاہر کے مکلف ہے، واقع کے مکلف نہیں کہ ہم ہر چیز کی واقعیت کو معلوم کریں کہ اس میں زہر ہے یا نہیں، اس میں بیماری ہے یا نہیں، اس کے اندر جو ہے فوڈ پوائزن ہے یا نہیں، ہمیں کیا پتہ ہے نہیں، ہم اصل برات جاری کریں گے شبہ موضوع اور دبا کے کھا لیں گے بسم اللہ کر کے، اس میں فکر ہی نہیں کریں، آزاد رہیں، ہمیشہ ذہن کو سکون دیں، خواہ مخواہ ہر چیز کی ٹینشن اپنے اوپر نہیں رکھیں نا، شریعت نے آسانی دی، آسانی کو لیتے رہیں، خواہ مخواہ جو ہے ہر چیز میں پخ نکالیں گے تو زندگی اتنی سخت و مصیبت والی بن جائے گی۔ ہاں خیر، آئیے دوسرے مسئلے میں چلتے ہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مصلی جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے لباس کا پہننا بھی واجب ہے، ننگا نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، حتیٰ یہ کہ کوئی دیکھنے والا
ناظر محترم نہ بھی ہو تب بھی ننگا نماز نہیں پڑھ سکتا ہے عام حالات میں، مگر یہ کہ اس کے پاس کوئی لباس ہی نہ ہو، یا لباس ہے لیکن نجس یا غصبی ہے، اور اس کے پاس اور کوئی لباس ہی نہیں ہے۔ چور ڈاکوؤں کے پاس تو غصبی لباس ہی ہوا کرتا ہے، اس کے پاس تو کوئی اور لباس ہی نہیں ہوتا۔ اب وہ نماز پڑھنا چاہتا تو غصبی اور نجس لباس میں نماز نہیں پڑھے گا، کمرے میں اکیلا برہنہ ہو کر کے نماز پڑھے گا، کیونکہ نجس اور غصبی لباس میں نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو برہنہ کو ترجیح دیا گیا نجس اور غصب پر۔ انسان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا، بلکہ واجب ہے کہ برہنہ ہو کر کے نماز پڑھے، جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو تب کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں کوئی دیکھنے والا تب تو وہ پڑھ ہی نہیں سکتا ہے نا۔ ہاں دیکھنے والا ناظر محترم، وہ اس کی طرح نہیں کریں کہ ایک صاحب اپنے گھر میں جو ہے مرغا لے کر آ گئے، اور مرغا لانے کے بعد اس کی بیوی نے کہا کہ میں تو اس سے پردہ کرتی ہوئے نہیں، مرغے سے پردہ کرتی ہوں، اس لیے کہ یہ تو مرد ہے، میں جو ہے نامحرم عورت ہوں، تو اب نامحرم عورت جو ہے مرغے کے سامنے کیسے جا سکتی ہے؟ تو شوہر بھی آ کے حیران ہو گئے کہ اس کو کیا جواب دینے۔ اس کو نہیں پتا کہ حیوانات کا جو پردہ نہیں ہوا کرتا یا بچوں کا پردہ نہیں ہوا کرتا، پاگل کا پردہ ہوتا ہے البتہ، کیونکہ پاگل جو ہے جان بوجھ کے بھی کچھ پاگل بن جاتے، پھر دیکھ لیا۔ پاگل کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ مرغے، بکرے، گائے، اونٹ، بھینس، بیل، ان سے کوئی پردہ نہیں ہے، جس کے نتیجے کے اندر عورت ان کے سامنے پردہ کرے، یعنی ان کے سامنے پردہ کرنا واجب نہیں ہے۔ اور جو ہے پردہ نہیں کرنا ہے تو یہ کبھی کچھ عورتیں بہانہ بنانے کے لیے بہت آگے ہوا کرتی ہے، تو مرغے کو بھی بہانہ بنا لیتے کہ ہم جو ہے کیسے جو ہے باہر نکلے، تو مرغہ جو ہے ہمیں تنگ کرتا ہے، ہم جو ہے اس کے سامنے کیسے رہے، یعنی تو وہ چیزیں نہیں چلتی ہیں۔ اس لیے کوئی ناظر محترم دیکھنے والا نہ ہو، مرغہ دیکھنے والا کوئی بات نہیں، کوئی چھوٹا بچہ ہے جو نہ سمجھ بچہ، اس کی سمجھ بھی نہیں آتا، جس کو غیر ممیز بچہ کہا جاتا ہے۔ غیر ممیز بچہ آج کل کے زمانے میں یہی 2-3-4 سال کا، اب پتہ نہیں 5 سال کے بعد مجھے شک ہوتا ہے کہ وہ ممیز بنا کہ نہیں بنا۔ آج کل کے زمانے میں کچھ بھروسہ نہیں چلتا، آج کل کچھ پتہ نہیں چلتا واقعی، اتنا موبائل دیکھ کے بچپن سے پتہ نہیں چلتا کہ ممیز ہو گیا یا نہیں ہو گیا، پتہ نہیں اس کے اندر وہ انسانیت ہے کہ نہیں، پتہ نہیں۔ تو اب اس لیے مجھے کچھ تھوڑا سا شک ہوتا ہے، 5 سال کے بچہ ممیز بنتا ہے، پہلے تو 10 سال اور 12 سال میں ممیز بنتا تھا ہمارے زمانے جو بچپن میں تھے، لیکن اب جو ہے مجھے شک ہوتا ہے کہ یہ اتنا موبائل دیکھتے کہ 5 سال کا بچہ بھی ساری چیز سمجھ جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ اندر کی ساری باتیں جانتا ہے، اس لیے جو ہے نا بڑی خطرے والی بات ہوتی ہے۔ اب ابھی 2-3 سال کے بچے کی مثال دیتے کہ غیر ممیز ہے، ان کے سامنے بھی اچھا ممیز کی تعریف میں مدرس یوں مثال دیا کر کہ اگر جو ہے اپنے بچے کے سامنے اگر عورت اس کی ماں ہی جو ہے کپڑے بدل رہی ہو تو وہ کہتے اوہ یہ کیا کر رہی ہے، اس کا مطلب اس کو سمجھ ہے یعنی، ہاں اس کو کچھ سمجھ آ رہی ہے یعنی، یہ تو آغا مدرس کی مثال تھی یعنی۔ تو ویسے ممیز کی تعریف یہ کہ وہ اچھے برے کی تمیز سمجھتا ہے، اور وہ اس طرح اچھے برے کی تمیز سمجھتا ہے کہ اس کو مستقل کام دیا جائے تو مستقل کام کر سکتا ہے، اور وہ اچھے برے کی تمیز رکھنے کی وجہ سے ہی ممیز کہلاتا ہے، یعنی اپنے اچھے برے کی تمیز اور نفع نقصان کو سمجھ رہا ہے اور اس کے لحاظ سے مستقل عمل کر سکتا ہے تو ممیز بچہ بن جایا کرتا ہے۔ اور ممیز بچے سے بھی عورتوں کو پردہ کرنا واجب ہے، کیونکہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ ممیز بچہ کب جو ہے وہ بالغ ہو جائے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوا کرتا، ویسے بھی سمجھ رکھتا ہے، اس لیے اس سے بھی
ہو سکتا ہے خالی ممیز بچہ دیکھنے کی وجہ سے بالغ ہو جائے، تو اس لیے جو ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوا کرتا، اس لیے ممیز بچے سے بھی واجب ہے کہ عورتیں پردہ کریں۔ آئیے اب ذرا ٹپیکل مسئلہ پیش کریں، ذہن کو ہماری طرف رکھیے گا۔ وہ یہ کہ آغا سیستانی، آغا خمینی، آغا گل پیگانی اور آغا خوئی سب میں اس مسئلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اس لیے جو ہے تھوڑی سی توجہ ہمارے پاس رکھیے گا، تاکہ تھوڑی دیر کی زحمت ہے، بس انشاءاللہ آپ کو جلدی فارغ کر دیں گے۔ وہ یہ کہ چہرہ کھول کر نماز پڑھنا عورتوں کے لیے، اس میں آغا خوئی اور آغا سیستانی دونوں عورتوں کے لیے چہرہ کھولنے کی اجازت دیا کرتے ہیں۔ یہ وہ اجتہاد نہیں ہے کہ جو ہمارے عوام جو ہے ایک ایک سیکنڈ کے اندر مسئلہ اجتہاد کر کے نکال دیا کرتے کہ بھائی پردے میں اصل چیز تو چہرہ ہی ہوا کرتا ہے، اس لیے چہرہ ڈھانکنا تو سب سے پہلے واجب ہے۔ دوسرے نے آ کے کہا بھائی دیکھو حج کے موقع پر تو اللہ حج کروا رہا ہے، اتنا مقدس جو ہے مقدس عبادت ہونے کے باوجود وہاں پر عورتوں کو کہا کہ چہرہ ڈھانکنا ہی حرام ہے۔ انہوں نے اجتہاد کیا کہ نہیں پھر تو جو ہے چہرہ کھولنے کی اجازت ہے۔ اور جو ہے کوئی جو ہے سیکنڈ میں مسئلے کا اجتہاد کرتا، وہ والا اجتہاد نہیں ہے، روایات و معصومین کے فرمان کے مطابق کیا بنتا ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو آغا خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور آغا سیستانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ چہرہ کھولنا، کلائی تک ہاتھوں کو کھلا رکھنا اور پیروں کو جوڑ تک کھلا رکھنے کی اجازت ہے۔ نامحرم کے سامنے پیروں کو چھپانا تو واجب ہے، لیکن نماز میں ان تینوں چیزوں کو کھلا رکھنے کی اجازت ہے۔ اچھا دو چیزیں ایسی اس میں، چہرہ و ہاتھ، کہ نامحرم کے سامنے بھی کھلے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن پیر تو کھلے نہیں رکھے جا سکتے۔ پیر کو تو عورت کے موزہ پہننا ہی پہننا ہے، چاہے خمینی ہو چاہے سیستانی ہو، نماز میں اجازت ہے کھلا رکھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی نامحرم دیکھنے والا نہیں تو پیروں کو عورت کھلا رکھ کر کے گھر کے اندر نماز پڑھ سکتی ہے، کوئی نامحرم دیکھنے والا نہیں ہے تو تینوں چیزیں کھلے رکھ سکتی ہیں، چہرہ، ہاتھ کلائی تک اور پیر جوڑ تک، یعنی کھلا رکھ سکتی ہیں۔ کیا چیز؟ نہیں، وہ تو پھر پردہ نہیں ہوگا۔ اگر نامحرم دیکھنے والا ہے تو پورا پردہ ہونا چاہیے، نظر نہیں آنا چاہیے۔ اگر جو ہے اتنے باریک موزے کہ اس سے چمڑی نظر آ رہی، چمڑی کا نظر آنا معیار ہے، پردہ صحیح نہیں ہے، پردہ غلط ہے۔ ہاں نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن عورت گناہ گار ہے، عورت جو ہے گناہ گار ہوگی، نماز باطل نہیں ہوگی۔ اگر پیر کھلے اور نامحرم دیکھ رہے ہیں تو، اور اس کی وجہ جو ہے ایک اشارہ کر دیں، کیونکہ پردہ نماز سے خارج ایک الگ ماہیت ہے جو حرام ہے، وہ نماز کی رکنیت پر اثر انداز نہیں ہوا کرتے ہیں۔ خیر چلے، تو بات عرض کر رہے ہیں کہ چونکہ پردے میں یہ اختلاف ہے کہ چہرہ پورا کھلا رکھنے کی اجازت ہے یا چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آغا خمینی آغا سیستانی تو اجازت ہے، لیکن آغا خمینی آغا سیستانی میں بھی اختلاف ہے تھوڑا سا، وہ اختلاف اصلاً تھوڑا ٹیپیکل ہے۔ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ پردے میں تھوڑی کے نیچے کر کے پردہ کیا جائے تو بھی کافی ہے، تھوڑی سے نیچے تھوڑا کر کے پردہ کرے تو بھی کافی ہے، آغا سیستانی اتنی اجازت دیتے۔ لیکن نماز پڑھتے وقت اسی پردے کو تھوڑی سے اوپر لانا واجب ہے، تاکہ یقین ہو جائے کہ جو نماز میں پردہ چاہیے تھا وہ ہم نے انجام دے دیا۔ تو نیچے اوپر کا مسئلہ ہے تھوڑا سا، ہاں یہ بڑی باریک بینی ہے نا۔ یہ آغا سیستانی کا مسئلہ اس طرح سے ہے کہ عام پردے میں آغا سیستانی واجب نہیں مانتے، لیکن نماز میں واجب مانتے کہ اس تھوڑی سے اوپر کر کے لے کر آئے، تاکہ یقین ہو جائے کہ عورت کو جتنا پردہ نماز میں چاہیے تھا وہ یقیناً انجام دے دیا ہے۔ جبکہ آغا خمینی
دونوں میں واجب سمجھتے کہ تھوڑی کے اوپر رکھا جائے، چاہے پردے میں ہو چاہے نماز میں ہو، دونوں میں آقا خمینی واجب سمجھتے ہیں، دونوں کے اندر جو ہے بہت فرق ہے یعنی۔ اس لیے آج سیستانی کے وہاں پر اگر کچھ عورتوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑی کے نیچے پردہ کر کے نکلتی ہے، تو آغا سیستہ اچھا تھوڑی کے نیچے کا بہانہ لے کر گردن تک نہ لے جائے نا، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ تھوڑی سی اجازت ملتی ہے پورا کا پورا وہ اجازت دے دیتے ہیں، اس طرح نہیں چلتا ہے۔ تھوڑی سے تھوڑا سا نیچے کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، کہ تھوڑی نظر آنے لگے کوئی بات نہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ نہ نکلے۔ اب عام طور پر یہی سمجھتے کہ بس تھوڑی کے نیچے اجازت میں تو گردن تک لے جاؤ انہیں، اور عام طور پر آپ دیکھیں گے تو یہ اشتباہ عورتیں بہت کرتی ہیں، کرتی نہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوا کرتی، تو ہوتا ہی ہے مسئلہ، تھوڑا سا عوام کو اجازت دو پورا ہی جو ہے غلط کر دیتے پھر۔ ہاں اس لیے بعض مراجع جو ہے احتیاط کرتے ہیں۔ آقا خمینی نے ایک جملہ بھی کہا ہے کہ میں ڈرتا ہوں ٹی وی لوگوں کو دیکھنے کی اجازت دوں، حلال پروگرام کو بھی اجازت دوں، یہ میں ڈرتا ہوں، اس لیے کہ میں حلال کی اجازت دوں گا لوگ حرام کو بھی دیکھنا شروع کر دیں گے۔ پہلے تو بڑا سخت ہے، آقا خمینی نے کہا اس وجہ سے کہ مجھے ڈر لگتا ہے اس لیے میں ٹی وی کی اجازت ہی نہیں دیتا ہوں۔ آقا خمینی یوں کہا کر شروع میں انقلاب سے پہلے، لیکن انقلاب کے بعد ان کا فتویٰ بدل گیا اور ان کا کہ ٹھیک ہے یہ بھی حالات جواز، دونوں چیزیں جو ہے حلال و حرام چونکہ موجود ہے، اس لیے میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اب جو ہے وہ ٹی وی دیکھنے کی اجازت ہے حلال پروگرام کی ہے نہیں۔ پہلے تو حلال پروگرام جو ہوتے ہیں اس کے اندر مثلا خبریں دیکھی جا رہی ہے، مثلا جو ہے کچھ مجلسیں آ رہی ہیں، نوحے آ رہے ہیں، مثلا حرام کے معیارات بہت سارے ہیں، موسیقی کے اندر کچھ اور ہے، اور شہوت کے پروگرام الگ ہے، اور مکس گیدرنگ کے پروگرام الگ ہے، نامحرم عورتیں آ رہی ہے اس کے پروگرام الگ ہے، اس کے اندر ہر ایک کا اپنا ایک معیار ہے اصل میں۔ ہاں اسی لیے تو ہم نے کہا خبریں جو دیکھنا جائز ہے، اس لیے کہ خبروں کے اندر وہ عورتیں جو آ رہی ہوتی ہیں ان سے پردے کو کہا بھی جائے، کوئی اور بھی کہے تو بھی وہ کسی کی بات نہیں مانے گی، وہ ہو جائیں گی عورتیں متوزلات۔ متوزلات عورتوں کو دیکھنے کی اجازت ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہی رہے اور سارا کھانا خراب ہو جائے، کہ مولانا صاحب نے تو اجازت دے دی اب کیا اب تو مزے آ گئے، وہ ایسا مطلب نہیں ہے، خالی ایک دو نگاہ سے دیکھیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ شہوت کی نگاہ کسی پر نہیں ہونا چاہیے، شرط ہے سب۔ شہوت کی نگاہ کے لیے تو کہا کہ دیوار کو دیکھنا بھی حرام ہے اگر شہوت کی نگاہ سے دیکھیں، اس کپڑے کو بھی دیکھنا حرام ہے جو ہے، اس لائٹ کو بھی دیکھنا حرام ہے اگر جو ہے شہوت کی، کسی چیز کو بھی شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے، یہ تو شہوت کا مسئلہ تو ایسا ہے۔ اب وہ عورت جو ہے آپ سمجھ لیں ایک بت کی طرح اس کو دیکھے، لیکن شہوت کی نگاہ سے پھر بھی اس کو نہیں دیکھا جا سکتا، شہوت کی نگاہ میں تو سب مراجع حرام قرار دیتے ہیں، لیکن شہوت کی نگاہ ایسی جو ہے انسان دیکھ رہا ہے، خبریں سن رہا ہے، اس میں اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے شہوت کی طرف، تو پھر دیکھنے کی متبذلات عورتوں کو نہ صرف یہ ٹی وی میں اجازت ہے، چلتی پھرتی عورتوں کو جو پردہ نہیں کرتی ان کو بھی دیکھنے کی اجازت ہے، لیکن شہوت کی نگاہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں آپ کہیں کہ آپ نے تعلیق المحال علی المحال کر دی، کہ تو جو ممکن ہی نہیں کہ اگر انسان ایسی جو ہے لڑکیوں کو دیکھے اس کے باوجود شہوت نہ آئے، وہ مرد ہے یا نہیں ہے، نامرد تو نہیں ہو گیا کہ نہیں، مسئلہ ہے کہ مرد اور نامحرم مرد کا انسان بہت زیادہ توجہ سے نہ دیکھے، کبھی کبھی نگاہ پڑ جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو ہے متبذلات عورتوں کو دیکھنے کی شریعت نے اجازت دی، اور یہ کہہ کر اجازت دی کہ جب اس نے اپنا احترام خود نہیں رکھا تو خدا کو کیا پڑی ہے کہ وہ اپنا احترام، اس کا احترام برقرار رکھے۔ ہاں جب خود ہی اپنا احترام برقرار نہیں رکھ رہی ہے تو اللہ کو کیا پڑی ہے؟ ہاں اپنی عزت خود ہی پامال کر رہی تو جو اللہ کو کیا پڑی ہوئی ہے۔ تو اہم ترین جو اختلاف تھا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا، لیکن اس میں آخوئی اور گلپیگانی کے فتوے بتانے تھے، ٹائم ختم ہو گیا، انشاءاللہ کسی اور موقع پر عرض کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد